بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کا شکر و احسان کہ ہم قرآن پاک کے دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میں اپنے معزز ناظرین سے گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا، اللہ جل مجدہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 2 میں بہت سارے مضامین کا ذکر ہے، بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، لیکن چند ایک آپ کی گزار کروں گا۔ ابتدا میں ذکر ہوا ہے تبدیلی قبلہ کا۔ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ہمارے قبلہ کی طرف پھیر دیا، تو ان سے کہیں کہ اللہ تو مشرق کی طرف بھی ہے، مغرب کی طرف بھی ہے، جدھر نگاہ اٹھاؤ گے ادھر ہی رب کا جلوہ نظر آئے گا، لہٰذا قبلے کی تبدیلی کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے چونکہ خدا ہر طرف موجود ہے۔ لیکن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی خواہش، آپ کی منشا تھی کہ میرے لیے حرم کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور یہ خواہش اتنی شدت اختیار کر گئی کہ حضور نماز کی حالت میں بھی اللہ جل مجدہ کی طرف بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ تو میرے مولا نے دیکھا کہ میرا محبوب اس قبلے کو تبدیل کرنے پر خوش ہے، تو فرمایا محبوب میں نے تیری خوشی کے لیے قبلہ کو بدل دیا ہے۔ تو تبدیلی قبلہ کے بعد پھر آگے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر کسی کے لیے توجہ کا ایک مرکز ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، جس کی طرف وہ توجہ کرتا ہے۔ تو قبلہ بھی اسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف رخ کیا جائے، جس کی طرف دھیان کیا جائے، جس کی طرف توجہ کی جائے، تو گویا توجہ کے مرکز کو قبلہ کہتے ہیں۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا مرکز ذات خدا ہے، اور لامحالہ طور پر خدا کی توجہ کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا ہے کہ اپنے محبوب کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، میرے محبوب آپ صبر کر کیونکہ آپ میری نگاہ میں رہتے ہو۔ تو جس کو نگاہ میں رکھا جائے اسی کو قبلہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 152 میں ذکر ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے اپنے بندوں پر کہ وہ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے مجھے یاد کرتے ہیں تو میں بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میرا بندہ تنہا میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کا تنہا ذکر کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ایک عمل کرتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے تو اس عمل کی جزا دیتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا محدود وقت کے لیے ہے، اب خدا کی جزا غیر محدود ہے۔ تو جو لوگ بھی خدا کا ذکر کرتے رہے اور خدا کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہے، خدا کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں رہے، تو آج اللہ جل مجدہ نے ان کے نام کو بلند کر دیا، ان کا چرچا اپنے بندوں کی زبان پر جاری کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا کرتے ہیں، اولیاء کا کرتے ہیں، حضور غوث اعظم کا کرتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر کا کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کرتے ہیں، حضور داتا صاحب کا کرتے ہیں، بابا مولا غزالی کا کرتے ہیں۔ یہ جتنے اولیاء کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی نسبی نہیں تعلق نہیں ہے، کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، اس وجہ سے کہ وہ زندگی بھر ذکر خدا کرتے رہے، اللہ نے اپنی مخلوق کی زبان پر ان کا ذکر جاری کر دیا ہے۔
تو جو بھی رب کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو جزا عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر میرے بندوں پر کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی آفت آ جائے تو وہ پھر بھی مجھ سے دور نہیں ہوتے، بلکہ قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہری حیات میں جب بھی کوئی آفت آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، حتیٰ کہ جب بھی کوئی چیز چوری ہوتی تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سنا تھا کہ جب کسی شخص کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ اس کا بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ کہتی ہیں مجھے حضور کے اس فرمان پر یقین تھا، جب میرا خاوند فوت ہوا تو میں پریشان ہوئی کہ میرا خاوند تو بہت اچھا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا اللہ اس کو بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب میرے خاوند سے بہتر کون بدل ہو سکتا ہے، تو میں اسی سوچ میں تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، تو میرا یقین پختہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی آفت ہو، جب بھی کوئی چیز چھن جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے تو اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان پر درود بھی بھیجتا ہے، اللہ ان پر رحمت بھی بھیجتا ہے، اور فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ صفا اور مروہ منسوب ہیں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے، تو جو چیز اللہ کے بندوں سے منسوب ہو جائے خدا اس کو اپنی نشانی قرار دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت ہے، اس لیے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلنا یہی دین ہے جو خدا کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو ہوتے ہی وہ ہیں جو ہر چیز سے بڑھ کے خدا سے محبت کریں۔ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک ہر چیز سے زیادہ خدا کی ذات سے محبت کرنے والا بندہ نہ بن جائے۔ جب خدا سے محبت سب سے زیادہ ہوگی پھر مال و دولت، پھر دنیا مافیہ، پھر بیوی بچے، ان کی اہمیت نہیں رہتی جو خدا کی ہوتی ہے۔ پھر بندہ ان کو ثانوی حیثیت دیتا ہے، خدا اور خدا کے فرمان کو اولین حیثیت دیتا ہے۔ اور جب اس سوچ کے ساتھ انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے تو پھر سب سے بالا خدا اور اس کے مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور سب سے اعلیٰ خدا اور مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ پھر خدا اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے وہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا، وہ جس حال میں ہو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے، وہ جو بھی کرنا چاہتا ہو اللہ اور اس کے رسول کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو جب انسان کی ساری زندگی خدا اور اس کے مصطفیٰ کے فرمان کے تابع ہو جائے تو یقین جانیے کہ یہ زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو اپنے رزق کو پاکیزہ کر لو، جو زمین میں سے حلال ہے وہ کھایا کرو۔ اب حرام کھانے سے منع کر دیا، اور جس کے من میں حرام کا لقمہ جاتا ہے اس کی کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتا دیں جس کو کرنے کے بعد میں جو بھی اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگوں میرا رب میری دعا قبول کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس اپنے رزق کو حلال کر لو، تمہاری دعا خدا کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں اپنا رزق پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے تاجر ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں دیانتدارانہ طریقے سے، میرے آقا نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو ایماندار تاجر ہے، سچا تاجر ہے، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ نے تم پر مردار حرام کیا ہے، خون حرام کیا ہے، سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ اور ایک چیز اور حرام ہے کہ ایسا جانور جو ہو حلال لیکن ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حلال جانور بھی حلال نہیں رہتا، حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک مغالطہ ہے، میں اس کو دور کر دوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی جانور کو ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا اور اس کو منسوب کیا کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی طرف کہ اس کا ثواب اس بندے کو پہنچے گا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غیر اللہ ہے اور ایسا کرنے سے وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ تو یہ تصور غلط ہے۔ یہ جو فرمایا کہ جو غیر خدا کا نام لے وہ جانور حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے ذبح کرتے وقت اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے غیر اللہ کا نام لے تو پھر جانور حرام ہوتا ہے۔ لیکن اگر غیر اللہ کا نام نہیں لیتا، ایصال ثواب کسی بزرگ کو کرتا ہے، تو اس سے اس جانور کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے۔ وآت المال علی حب ذوی القربى، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، والیتامى یتیموں پر خرچ کرے، والمساکین مسکینوں پر خرچ کرے، وابن السبیل اور راہگیروں پر مسافروں پر خرچ کرے، والسائلین وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرے۔ اور پھر فرمایا وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اپنا وعدہ پورا کرے جو اس نے وعدہ کیا ہے۔ اور صبر والے مصیبت اور سختی میں جو صبر کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو نیکی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں ہے، ان مذکورہ چیزوں کو اختیار کرنا خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر کی حامل چیزیں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر تم متقی ہو، اگر تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو پھر یہ ہے کہ خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر تم معاشرے میں امن چاہتے ہو، معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو، تو جب کوئی کسی کا خون بہاتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا خون بہایا جائے۔ شریعت کی روح سے قتل کا بدلہ قتل ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک شخص کے قتل کرنے میں ساری کائنات بھی مل جائے تو اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس قتل کے بدلے میں ساری کائنات کو تباہ کر دے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یہ قصاص، یہ بدلہ، یہ زندگی ہے۔ زندگی مین کہ جب قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا تو کئی لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی، اور جب قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہوں گے تو پھر معمولی بات پر قتل ہوں گے، جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے، اور جیسے آج کل بھی ہو رہے ہیں کہ اگر ہم قتل کے بدلے میں قتل نہیں کرتے تو قتل کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں اور سیدھے راستے کو تلاش کریں۔ تو اگر بندہ اللہ کی بات کو ماننے والا بن جائے، سیدھے راستے پر چلنے والا بن جائے، تو پھر وہ خدا کو اپنے سے دور نہیں پائے گا، اپنے قریب پائے گا۔ وہ جب بھی پکارے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی پکار کو سنوں گا، وہ جو کہے گا میں وہ مانوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، جب میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے، پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ خدا پر ایمان لانے والا اور اس کی ماننے والا بن جائے تو پھر خدا اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو
مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں میرا رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اسلام پر جزواً عمل کرنے والے نہ بنو، کہ بعض چیزیں لے لیں، ان پر عمل کر لیا اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا، نہیں، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا بچپن بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارا لڑکپن بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہاری جوانی، تمہارا بڑھاپا، حتیٰ کہ تمہاری خانگی زندگی، تمہاری معاشرتی زندگی، تمہاری تجارتی زندگی، تمہاری عدالتی زندگی، تمہاری سیاسی زندگی، سارے کی ساری اسلام کے مطابق ہو۔ جس حال میں بھی چلو اس حال میں دیکھو کہ میرا مولا میری کیا رہنمائی فرماتا ہے، تاجدار کائنات نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور حضور کی سیرت کو مطالعہ کرو، اور میرے نبی مکرم کی سیرت میں تمہیں ہر فیلڈ میں رہنمائی ملے گی۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جہاں حضور کی سیرت اور حضور کا فرمان رہنمائی نہ کرتا ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اسلام کو عبادات تک رکھو، نہیں، سیاست میں بھی اسلام ہو، معاشرت میں اسلام ہو، تجارت میں اسلام ہو، گھریلو زندگی میں اسلام ہو۔ اگر ان چیزوں میں اسلام کو داخل نہیں کریں گے اور صرف عبادات تک اسلام کو دیکھتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے تو یہ خدا کی بارگاہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے اور اسلام والے نہیں بن سکتے، چونکہ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد شراب کی حرمت آتی ہے، جوئے کی حرمت آتی ہے، اس سے نفرت کا اظہار احساس دلایا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ سوال کرتے ہیں کتنا خرچ کرو، فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کرو۔ اور پھر اس کے بعد خواتین کے مسائل کا ذکر کیا ہے، حیض کا ذکر ہے، کیا اس میں شریعت کے احکامات کیا ہیں۔ فرمایا یسألونک عن المحیض، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تو فرما دو کہ حیض کے دنوں میں مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کے قریب جائے۔ یہاں پہ کچھ بنیادی چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم خون آئے تو وہ بھی وہ ماہواری کا خون نہیں ہوگا، وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، وہ بیماری کا خون ہوگا۔ ان دنوں کی جو نمازیں ہیں وہ قضا کرنا پڑیں گی۔ اسی طرح اگر 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے تو وہ بھی حیض کا خون نہیں ہوگا، وہ بھی بیماری کا خون ہوگا، اور اس کے بعد وہ اپنی نمازیں پڑھ سکتی ہے عورت۔ اگر بلیڈنگ ہو بھی رہی ہو تو اس صورت میں بھی وہ نیا وضو کر کے ہر نماز کا تازہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، چونکہ وہ بیماری کا خون ہے۔ اس صورت میں نماز کی اجازت اور رخصت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں روزے بھی نہیں رکھے گی، لیکن روزوں کا یہ ہے کہ پھر بعد میں قضا کر لے، لیکن نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے نفاس کا، کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت جو خون آتا ہے اس خون میں بھی نماز کی اجازت نہیں ہے، روزہ بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی مدت کم سے کم کوئی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ 40 دن ہی ہو، وہ 2 دن بھی آ سکتا ہے، وہ 10 دن بھی آ سکتا ہے، وہ 5 دن بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات توجہ طلب، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ 40 دنوں کے بعد ہی ہم نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ نہیں، جب خون ختم ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد، چاہے 4 دن کے بعد، چاہے 10 دن کے بعد، تو اس کے فوری بعد غسل کر کے اپنی نمازوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ چلا ضروری نہیں ہے، یہ میکسیمم لمٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے، کم سے کم مدت اس کی کوئی نہیں ہے۔ یہ پیدائش کے فوراً بعد ایک دفعہ خون آنے کے بعد بھی رک سکتا ہے، 2-4 دن بھی رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے طلاق کا، طلاق کے مسائل کا ذکر ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، کوئی طلاق کے لفظ استعمال نہ کرے، اور 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت کے قریب نہ جائے، تو اس کے بعد آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی، اگرچہ وہ طلاق کے الفاظ استعمال نہ بھی کرے۔ اور 4 مہینوں سے پہلے اگر عورت کے قریب چلا جائے تو پھر وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ قسم کا کفارہ 10 روزے بھی ہیں، اور 3 روزے ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور 1 غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر طلاق دے دے تو اس کا ذکر ہے کہ ایک طلاق دی، عدت گزر گئی، تو اس کے بعد وہ عورت فارغ ہو گئی، آگے نکاح کر سکتی ہے۔ 2 طلاقیں دیں، عدت گزر گئی، عورت فارغ ہے، آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح 3 بھی دی تو عورت فارغ ہے،
عدت کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن شریعت میں 1 یا 2 طلاق دینے کی اجازت ہے، 3 طلاق دینے کا عمل حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن بہرکیف طلاق پھر بھی ہو جائے گی۔ 1 اور 2 طلاق دینے کے بعد اگر انسان رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، لفظ طلاق کے ساتھ اگر اس نے طلاق دی ہے۔ لیکن اگر کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، نیت طلاق کی ہو، میرے گھر سے نکل جا، نیت طلاق کی ہو، تو پھر اس صورت میں طلاق بینہ ہوگی۔ پھر اگر رجوع چاہتا ہے تو بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہوگا، اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ اگر 3 طلاقیں دے دیں تو پھر اس کے بعد رجوع نکاح سے بھی نہیں ہو سکتا، جب تک وہ آگے اپنی مرضی سے کسی سے نکاح نہ کرے اور وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، اور پھر اگر یہ رجوع کرنا چاہیں تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ اس کی عدت کیا ہے۔ عدت بھی مختلف خواتین کی مختلف ہوتی ہے۔ اگر جوان خاتون ہو اور اس کو ماہواری آتی ہو تو اس کی عدت 3 ماہواری ہیں، وہ 2 مہینے میں ختم ہو جائے، وہ 3 مہینوں میں ختم ہو جائے، یا 4 مہینوں میں ختم ہو جائے، 3 حیض اس کی عدت ہے۔ اگر ماہواری یا حیض نہ آتا ہو تو پھر اس کی عدت کیا ہے، پھر مکمل گنتی کے 3 مہینے پورے کرنے گے۔ لیکن اگر اس کو بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو پھر اس کی عدت ہے بچے کی پیدائش، وہ 6 مہینے میں ہو جائے، وہ 7 مہینے میں ہو جائے بچے کی پیدائش۔ اور اگر خاوند فوت ہو گیا ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے نکاح کرے گی۔ اس کے بعد پھر ایک مسئلہ ہے یہاں پہ کہ دودھ کتنی دیر پلایا جائے۔ دودھ کا ذکر ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک تاریخی واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اور یہ آخری واقعہ ہے، اس کے بعد ہم بات کو کلوز کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے تیسرا پارہ بیان ہوگا۔ اس میں جب بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ہوا، بنی اسرائیل بکھر گئی، تو قوم عمالقہ نے آپ پر قبضہ کر لیا، تو اس وقت ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور پھر وہ جنگ کرے اور بیت المقدس کو پھر فتح کرے۔ تو اس دور میں حضرت شمویل علیہ السلام نبی تھے، تو قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم جہاد کریں اور بیت المقدس کو فتح کر سکیں، اور ہمارے دیگر معاملات میں بھی بادشاہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب یہاں پہ بادشاہ کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے اور کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ہم بھی اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک شخص کا انتخاب کیا اور اس کا نام تھا طالوت۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب انہوں نے کہا قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہمارا بادشاہ بنے، حالانکہ بادشاہ تو ہم میں سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ اس کو بنایا جاتا ہے کہ جو صاحب مال ہو، جو سرمایہ دار ہو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ اگرچہ سرمایہ دار نہیں ہے لیکن علم میں تم سے آگے ہے، پرسنالٹی میں تم سے آگے ہے، لہٰذا بادشاہ بننے کے لیے، حکمران بننے کے لیے سرمایہ نہیں ہوتا، سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بادشاہوں کا انتخاب کرنا قرآن کی روشنی میں، تو وہ علم کو دیکھنا ہے، اہلیت کو دیکھنا ہے، قابلیت کو دیکھنا ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔